الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نماز کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کے اعمال ہیں اور ایک اس کے اذکار ہیں۔ وہ اعمال جو مسلمانوں کے اجماع کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں اور دین کی حیثیت سے مسلمانوں میں جاری کیے گئے ہیں، وہ بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مسلمانوں کی پوری امت نسلاً بعد نسلاً ان کے بارے میں ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے۔ وہ اعمال جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توسع رکھا ہے، لوگوں کے لیے اختیار رکھا ہے، یا نفل کے طور پر کرنے کو کر بھی لیا ہے لیکن اس کو لازم نہیں کیا، وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے تھے۔ ان میں جتنی چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بہت دقت نظر سے بعض صحابہ کرام نے حضور کے بعض اعمال کو دیکھا اور ان کو نقل کیا ہے، ان تمام چیزوں میں بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ بیٹھنے اٹھنے کے خاص طریقوں سے ہے، لیکن دو چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں زیادہ بحث کا موضوع بنی ہے۔ ایک یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے، اگرچہ قیام ہی نماز میں اصل چیز ہے، آپ کھڑے ہو گئے بس، اور اس کے بعد جو دعائیں مناجات آگے آئیں گی وہ آپ نے کر لی، لیکن حضور کھڑے ہوئے تو جس طرح ادب کے ساتھ آدمی کھڑے ہوتے وقت فطری طور پر ہاتھ باندھ لیتا ہے، اس طرح آپ نے ہاتھ باندھ دیے، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلے زمانے ہی میں یعنی پہلی صدی میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ باندھے ہیں، تو یہ ہاتھ باندھنا کوئی نماز کے آداب میں جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ایسی چیز ہے، یا جس طرح آدمی کو کہا جاتا ہے آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہوتے وقت ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ باندھ کے بھی ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے معاملے کی نوعیت یہ ہے۔ اس بحث نے لوگوں کو کچھ بہت یوں سمجھ لیجیے کہ انتہاؤں پر کھڑا کر دیا، تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو عمل ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ عمل اتفاقی ہے، یعنی اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اس کو نماز کا کوئی لازمی حصہ بنایا گیا ہے، یہ عمل اتفاقی ہے۔ یعنی جب کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو آدمی نے کھڑا ہونا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور کیسے کھڑے ہوتے تھے، تو چونکہ لوگ ایک ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں کہ انگلیاں کہاں رکھی ہیں، کتنی پھیلائی ہوئی ہیں، کتنی کھولی ہوئی ہیں، آپ نے بازو کہاں رکھے ہیں، ان میں فاصلہ کتنا پیدا ہو گیا ہے، تو اسی میں یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے۔ یہ نہ کوئی لڑنے کی بات تھی نہ جھگڑنے کی بات تھی۔ یہی معاملہ رفع یدین کا ہے۔ یہ دوسری چیز بھی ہمارے ہاں بہت موضوع بحث ہوئی ہے۔ ایک رفع یدین تو وہ ہے کہ جو نماز کے لازمی اعمال میں سے جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف کا سوال نہیں۔ یہ چونکہ ایک نیکی اور خیر کا عمل ہے تو کیا دوسرے موقعوں پر بھی ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے حضور نے بعض موقعوں پر کیا ہے۔ اگر آپ اتنی بات کہہ دیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے معاملے میں بھی بعض ناگوار بحثیں اس طرح پیدا ہو گئی کہ اس میں ہم نے کسی کی نماز کو صحیح اور کسی کو غلط قرار دینا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس پہ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ میرے نزدیک ان میں سے پہلی بات یعنی ہاتھ باندھنے کا معاملہ یہ کوئی نماز کے لازمی اعمال میں سے نہیں ہے۔ حضور نے کیا ہے، یہ روایتوں میں بیان ہو گیا ہے، امر اتفاقی ہے، لوگوں نے اس کی اس حیثیت کو سمجھا نہیں اور اس کی بنیاد پر اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ رفع یدین کرنے کا معاملہ ایک نفل کام کو مختلف مواقع پر کرنے کی اجازت ہے، اور حضور نے کیا ہے بعض موقعوں کے اوپر، لیکن اس کو بھی اسی نوعیت کی بحث کا موضوع بنا لیا گیا ہے۔ اگر اس کو اس جگہ پر رکھ دیجئے تو پھر اس مسلمان امت کے اندر نماز کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ اب اذکار پر آ جائیے۔ نماز کے اذکار یعنی نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، جو دعائیں کی جاتی ہیں، اب ہم ان کو دیکھیں گے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اعمال کیا ہیں، رفع یدین کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قیام کرنا، وہ واضح ہو گئے۔ اذکار نماز کے کیا ہیں؟ اس میں بھی دو حصے ہیں۔ ایک اذکار وہ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں، وہ نماز میں شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کی زبان بھی عربی ہے اور وہ اسی طرح قائم رکھے جائیں گے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حیثیت دین کی ہے، ان کو پہلے الگ سے سمجھ لیجیے۔ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، یعنی اللہ بڑا ہے نہیں کہہ سکتے، یہ مقرر کردہ ذکر ہے تاکہ مسلمانوں کی نماز مشرق سے مغرب تک ایک ہی طریقے سے ادا ہو۔ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، یہ پہلی بات۔ قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، یعنی قیام میں جب آپ کھڑے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اپنی سہولت کے مطابق باقی قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کی جائے۔ یعنی پہلا مقرر کردہ ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہے کہ نماز شروع کرنا۔ دوسرا، اللہ کے پیغمبروں کا مقرر کردہ ذکر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے،
اور تیسرا یہ کہ پھر اس کے بعد اپنی سہولت کے لحاظ سے زیادہ یا کم قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا درس دیتے ہوئے میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں بعثت محمدی کی دعا ہے، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی اس میں ایک سلیم الفطرت انسان کھڑا ہوا، یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تیری ہدایت کا طلبگار ہوں۔ یہود نے بھی اس میں بہت سی ملاوٹیں کر دی ہیں اور نصارہ نے بھی اس میں بہت سی چیزیں داخل کر دی ہیں، مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اس کا جواب ہے اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کا نزول۔ تو قرآن کا نزول چونکہ اس کا جواب ہے تو اس وجہ سے اس دعا اور جواب دعا کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ ادھر آپ دعا ختم کرتے ہیں الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ادھر قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ گویا خدا سے جو ہدایت آپ نے مانگی تھی تو اشاروں کی زبان میں بتا دیا گیا کہ وہ ہدایت یہ ہے، اس کی طرف آپ رجوع کر لیں۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کے کسی حصے کی تلاوت۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے، یہ پھر مقرر کر دیا، یعنی آپ جب قیام کے بعد رکوع میں جائیں تو اللہ اکبر کہیں گے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ کہا جائے۔ سجدوں میں جاتے اور ان سے اٹھتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہا جائے۔ قعدے سے قیام کے لیے آپ بیٹھے، جس کو کہتے ہیں التحیات کے لیے بیٹھنا، قعدے میں بیٹھنا، تو قعدے سے جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہا جائے۔ اب نماز ختم کرنے کے لیے ہم نے عمل یہ بتایا تھا کہ دائیں اور بائیں منہ پھیرا جائے، لیکن اس موقع کے اوپر ذکر کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ یہ وہ اذکار ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو اذکار ہے، اور پھر سورہ فاتحہ اور قرآن۔ ان میں سے یہ تمام اذکار جب امام نماز پڑھائے گا تو ہمیشہ بلند آواز سے کہے گا، اللہ اکبر بلند آواز سے کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ بلند آواز سے کہے گا، یہ بھی سنت قائم کر دی گئی ہے۔ اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعے اور عیدین کی نمازوں میں قرات بھی بلند آواز سے کی جائے گی، یعنی کچھ نمازیں ہیں کہ جن میں آپ سری قرات کر سکتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، لیکن مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں اور فجر، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں دونوں رکعتیں ہوتی ہیں ان میں قرات بھی بلند آواز سے کی جائے گی۔ مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ ہمیشہ سری ہوگی، یعنی سری کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے قرات آپ کریں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ نماز کے لیے شریعت کے مقرر کردہ اذکار ہے، یعنی بس نماز پیغمبر نے جو نماز آپ کو دی تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اعمال واضح ہو گئے۔ ایک نظر پھر اعمال پر ڈال لیجیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو مسلمانوں میں جاری فرمائی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے اعمال کے لحاظ سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے ایسے کرنے سے، یہ رفع یدین ہے، قیام کرنے سے، رکوع میں جانے سے، رکوع سے اٹھ کے قومے میں کھڑے ہونے سے، پے در پے 2 سجدے کرنے سے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو قعدے میں بیٹھنے سے، تیسری چوتھی رکعت پر نماز ختم کر رہے ہیں تو قعدے میں بیٹھ کر ختم کر دیں گے، اور ختم کرنے کے لیے دائیں اور بائیں منہ پھیریں گے۔ اور اذکار کیا ہے؟ شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ، دیکھیے میں نے ثنا کا کوئی ذکر نہیں کیا، فاتحہ پڑھیں گے، پھر اپنی سہولت کے مطابق قرآن کا کچھ حصہ ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدوں میں جاتے اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، پھر قعدے سے قیام کے لیے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، اور نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے کیا بلند آواز سے کہنا ہے، کیا پست آواز سے کہنا ہے۔ یہ نماز مکمل ہو گئی، یہ نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز میں کوئی کمی خامی نہیں باقی رہ گئی، پوری ہو گئی یہ نماز۔ نماز کے لیے شریعت کے مقرر کردہ اذکار یہی ہیں، جتنے میں نے بیان کر دیے۔ ان کی زبان عربی ہے، یعنی ان کی زبان کے معاملے میں کوئی ترجمے کا طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، ان کی زبان عربی ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، فاتحہ اور جو قرآن کا آپ حصہ ملاتے ہیں وہ قرآن ہے، تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، وہ قرآن نہیں رہے گا، وہ عربی میں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ یہ عربی میں رہیں گے، ان کی زبان عربی ہے۔ اور نماز کے اعمال ہی کی طرح یہ بھی اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے۔ یہ جتنے اذکار میں نے بیان کر دیے ہیں ان پر مسلمانوں کا اجماع ہے،
جس طرح قرآن پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اسی طرح ان اذکار پر اجماع ہے. مسلمان نسلاً بعد نسلاً انہی اذکار کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا عملی تواتر ہے. اس کو جاننے کے لیے آپ کو نہ بخاری پڑھنی ہے نہ مسلم پڑھنی ہے. یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو گئے ہیں اور پوری طرح محکم طریقے پہ مسلمان امت نے اس کو اختیار کر رکھا ہوا ہے. اب یہ اذکار آپ نے کر لیے، ان کے علاوہ ایک اور چیز سمجھ لیجیے، ان کے علاوہ یعنی یہ اذکار ہو گئے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، ان کی زبان نہیں بدلی جا سکتی. یہ جس جگہ رکھ دیے گئے ہیں اسی جگہ کیے جائیں گے. جس جگہ قیام کی جگہ رکوع نہیں ہو سکتا، اسی جگہ جہاں سورہ فاتحہ وہی رہے گی. یہ تو مقرر کردہ اذکار ہے. ان کے علاوہ نماز پڑھنے والا جس زبان میں چاہے تسبیح و تحمید اور دعا و مناجات کی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کر سکتا ہے. یعنی اس کے علاوہ یہ کر رہی ہے آپ نے نماز، تو اس کے علاوہ بھی بہت سے آپ اعمال کر رہے ہیں نا، اس میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، ان کی میں تفصیل کرتا ہوں ابھی. ان میں لوگوں کے اختیار پر معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ انسان کا اپنا ذوق اور انسان کا اپنا فہم اور خدا سے تعلق کے لیے اس کی اپنی ضروریات بھی ساتھ ملک ہو جائیں. ایک حصے کو مقرر کر دیا گیا، ایک حصے کو لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا. ان کے علاوہ نماز پڑھنے والا جس زبان میں چاہے تسبیح و تحمید اور دعا و مناجات کی نوعیت کا کوئی ذکر اپنی نماز میں کر سکتا ہے، لیکن اس کی نوعیت حضور نے واضح کر دی. یعنی وہ تسبیح ہوگی، وہ تحمید ہوگی، وہ دعا ہوگی، وہ مناجات ہوگی، یہ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جو کچھ فرمایا ہے اور آپ کے جو مختارات روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ حضور نے جب یہ اجازت دی ہے تو اس کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے خود آپ نے بھی ان موقعوں کے اوپر ذکر کیے. یعنی جب آپ نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے اب کوئی ذکر، کوئی تسبیح کچھ کر سکتے ہو، تو خود آپ نے بھی تو اپنی اس رضا کو استعمال کیا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے پاس تاریخ میں نقل ہو گیا. اب ہم حدیث کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ موقع ہے جو اختیار کا موقع ہے کہ جس میں حضور کے اعمال دیکھنے ہوتے ہیں. آپ نے کیا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ خیر و برکت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے جاننے کا واحد ذریعہ حدیث ہے اور حدیث ہی ہونی چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی ریکارڈ کو اب ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ایک نماز مقرر کر دی، وہ تو مسلمانوں کے اندر جاری ہو گئی. مسلمانوں کے پاس اگر اتنی ہو تو اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس جگہ آپ نے اختیار دیا اس میں اپنے اختیار کو آپ نے بھی استعمال فرمایا. جیسے اعمال میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیسی دقت نظر کے ساتھ یہ دیکھا کہ اچھا ہاتھ کہاں رکھے ہیں، اٹھے کیسے ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، ایسے ہی آپ نے اپنے اس اختیار کو کیسے استعمال کیا، اس کی تفصیلات سے حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ان کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ یہاں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے قیام کو لیجئے. یعنی نماز قیام سے شروع ہوتی ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر لی. تو قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تکبیر کے بعد اور قرات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی دعا کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. کبھی کوئی دعا کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. تین ہی چیزیں کی جا سکتی ہیں نماز میں، یا تسبیح ہوگی، تحمید ہوگی، یا دعا مناجات ہوگی. تو کبھی آپ اس موقع کے اوپر نماز کو شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلی رکعت میں، اچھا چونکہ اس کو آپ نے کبھی جاری نہیں کیا لوگوں میں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا کرتے ہیں. اتفاقاً ایک معاملہ ہوا جس سے پتہ چلا کیا کرتے ہیں، وہ سن لیجئے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد، اللہ اکبر کرنے کے بعد اور قرات سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش کھڑے رہتے تھے. یہ ایمان لائے ہیں، جرت نہیں کی کسی نے پوچھنے کی، یہ ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے زمانے میں، یعنی اس دور میں ایمان، آخری زمانہ ہے. کہتے ہیں میں نے جرت کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جب تکبیر اور قرات کے مابین تھوڑے سے خاموش ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پوچھا انہوں نے. آپ نے فرمایا میں یہ دعا کرتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں. یعنی یہ گویا حضور کا اپنا اختیار ہے، یہ نہ پوچھتے کسی کو معلوم نہ ہوتا، کیونکہ جو نماز آپ نے لوگوں میں جاری کر کے لوگوں سے کہا کہ اب اپنے طریقے کے اوپر جو ذکر چاہے کر لیں تو معاملہ ختم ہو گیا. آپ کی نبوت کا جو منصب تھا اس کا تقاضا پورا ہو گیا. اب پوچھا انہوں نے تو آپ نے کہا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا ہے.
دور کیا ہے۔ پیغمبر کا انکسار دیکھیے اور خدا کی طرف رجوع دیکھیے اور اپنی لغزشوں کی طرف توجہ دیکھیے، یعنی جہاں لغزش کا صدور ناممکن نظر آتا ہے وہاں بھی یہ حال ہے، اور ادھر ہماری سرکشی دیکھیے۔ اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا ہے۔ اللہم نکنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تو میرے گناہوں کو پانی سے اور برف سے اور اونوں سے دھو دے۔ بہت انکسار کے ساتھ، بہت عاجزی کے ساتھ حضور نے بتایا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اچھا، اب آپ خیال کریں گے کہ اچھا پھر کیا یہی دعا کرنی ہے؟ نہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بھی یہ پوچھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تو تکبیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس طرح کہتے تھے۔ یہ بالکل ایک اور دعا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اختیار کا موقع ہے تو کبھی آپ نے وہ دعا کر لی، اب یہ سن لیجئے۔ اچھا، یہ جتنے لوگ آپ کو بیان کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے مختلف موقعوں پر پوچھا ہے کہ آج آپ نے کیا دعا کی ہے۔ ممکن ہے کہ ہر نماز میں آپ مختلف دعا کرتے ہیں، یعنی چند ہے نا جو ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ تو تکبیر کے بعد آپ یہ کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بذالک امرت وانا من المسلمین، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اللہم انت الملک، پروردگار تو بادشاہ ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ انت ربی، تو میرا پروردگار ہے۔ وانا عبدک، اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے۔ واعترفت ذنبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی ذنوبی جمیعا، پروردگار میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ گناہوں کو تو ہی بخشتا ہے۔ واہدنی لاحسن الاخلاق، اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما۔ لا یہدی لاحسنھا الا انت، اچھے اخلاق تیرے سوا اور کون دے سکتا ہے۔ واصرف عنی سیئھا، مجھے برے اخلاق سے دور کر دے اور ان کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ مجھے برے اخلاق سے دور کر دے اور ان کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں پروردگار، تیرا حکم بجا لانے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ والخیر کلہ فی یدیک، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ والشر لیس الیک، اور برائی کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی۔ انا بک و الیک، میں تیری قوت سے قائم ہوں اور مجھے لوٹنا بھی تیری طرف ہے۔ تبارکت و تعالی، تو برکت والا ہے اور بلند ہے۔ استغفرک و اتوب الیک، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ دعا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جتنی روایت ہو گئی ہے اس کے کچھ حصے رہ گئے۔ یعنی آپ کبھی کبھی سنا جس کو آپ کہتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ چونکہ اختیاری دعا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا ان کلمات سے کرتے تھے۔ انہوں نے کسی موقع کے اوپر یا پوچھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آدمی ذرا بلند آواز سے پڑھ دیتا ہے تو سنا، تو اس موقع کے اوپر آپ نے کیا کہا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ سیدہ عائشہ نے سنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے اور ستود صفات بھی، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، تیری شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی یہ حضور کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ اب یہاں جب علماء نے یہ کہا کہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار بھی لوگوں کو کرنے چاہیے تو انہوں نے اس کا انتخاب، چھوٹی تھی نا عبارت، تو لوگوں سے کہا آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ نماز کا جو صحیح تصور ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اذکار کیا ہیں۔ تو عام لوگوں کو جب بچپن میں نماز کی کتاب دی جائے گی اور نماز ثنا سے شروع ہوتی ہے اور یہ بیان کر دی جائے گی تو وہ اس کو مستقل سمجھ لیں گے کہ یہی حصہ ہے اس کا، اور نتیجتاً اگر کسی جگہ کوئی دیکھیں گے کہ دوسرا آدمی
کوئی اس سے مختلف کام کر رہا ہے، یا اس کا سر پھاڑیں گے یا اپنا سر پھاڑیں گے. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ بالکل درست طریقے سے بتائیں کہ کیا چیز ہے اصل میں. یعنی جو بات میں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ساری کی ساری نماز جتنی حضور نے جاری فرمائی ہے وہ پہلے بیان کر دی، ختم ہو گیا معاملہ. اب یہ حضور کے اختیارات ہیں، یعنی آپ نے کسی موقع کے اوپر جہاں ہمیں اجازت دی ہے کوئی ذکر کرنے کی، کوئی دعا کرنے کی، تو لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو یہ معلوم ہو گیا. ام المومنین ہی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ ہی کی روایت ہے کہ رات کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے شروع کرتے تھے. یعنی ایک تو ہے نا عام نمازیں، تہجد کی نماز جب آپ شروع کرتے تو اس میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے خاموش بظاہر لگتا ہے جس وقت ہوتے تو اس وقت وہ کہتے ہیں یہ دعا کرتے. وہ بھی سن لیجئے. اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. ابھی جو قرآن مجید کا ایک حصہ آپ نے سنا ہے، اس کا میں نے درس دیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا، اختلافات میں اللہ تعالیٰ نے کیا رہنمائی فرمائی ہے اور حضور کے اوپر کیا عنایت ہوئی ہے اور ان کی وساطت سے پھر مسلمانوں پر کیا ہوئی ہے. حضور نے اس کو ایک دعا میں بدل دیا ہے، اور دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بدلا ہے. اے اللہ، جبریل و میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، غیب و حضور کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے مابین ان کے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا. حق کے معاملے میں جتنے اختلافات ہیں تو اپنی توفیق سے ان میں میری رہنمائی فرما. اس میں شبہ نہیں کہ تو جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت بخشتا ہے. اسی سے آپ نے یہ دعا ترتیب دے دی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بہت شوق تھا کہ وہ دیکھیں کہ حضور تہجد کیسے پڑھتے ہیں. ان کی خالہ ہے نا سیدہ میمونہ جو ام المومنین ہے رضی اللہ عنہ، تو ایک رات یہ بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا، اور ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، تو میں خیال کیا کہ میں آج رات ان کے ہاں سوؤں گا اور پھر یہ دیکھوں گا کہ حضور تہجد کیسے پڑھتے ہیں. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اٹھے اور پھر وہ وضو کی کیفیت بیان کرتے ہیں. اس طرح آپ گئے، اس طرح آپ نے پانی اڑھیلا، اس طریقے سے آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے جب، تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا ادھر. تو حضور نماز شروع کر چکے تھے تو آپ نے ادھر سے ہاتھ سے کان پکڑا اور گھما کے ہم کو، بچے تھے نا، تو انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ آپ نے مجھے گویا بتایا کہ نہیں اس جانب کھڑے ہوتے ہیں اگر نماز. اس موقع کے اوپر ہی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے دیکھا کہ حضور نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد آپ نے ایک دعا کی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے. یہ دیکھیے اس سے بالکل مختلف ہے جب تک آپ سن چکے ہیں. یہ بھی سنیے. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. اے اللہ، ہم تیرے لیے ہے، تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے. ولک الحمد، اور ہم تیرے لیے ہیں. لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہی تیرے لیے ہے. ولک الحمد، اور ہم تیرے لیے ہیں. انت نور السماوات والارض، تو زمین و آسمان کی روشنی ہے. ومن فیہن، اور ان کی بھی جو زمین و آسمان میں ہے. ولک الحمد، اور ہم تیرے لیے ہیں. انت ملک السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. ولک الحمد، اور ہم تیرے لیے ہے. انت الحق، تو حق ہے. وعدو کا الحق، اور تیرا وعدہ حق ہے. ولقاؤ کا حق، اور تیری ملاقات حق ہے. وقولوں کا حق، اور تیرا کلام حق ہے. والجنت حق، اور جنت حق ہے. والنار حق، اور جہنم حق ہے. والنبیون حق، اور سارے نبی حق ہیں. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد اللہ ان کے اوپر رحمت کرے وہ بھی حق ہے. والساعۃ حق، اور قیامت حق ہے. اللہم لک اسلمت، پروردگار میں نے تیرے سامنے اپنا سر اطاعت جھکا دیا ہے. وبک آمنت، اور تجھے مان لیا ہے. وعلیک توکلت، اور تجھ پر بھروسہ کیا ہے. والیک انبت، اور تیری طرف رجوع کیا ہے. وبک خاصمت، اور تجھے ساتھ لے کر تیرے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلا ہوں. والیک حاکمت، اور تیرے ہی پاس میں اپنی فریاد لایا ہوں. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو بخش دے جو کچھ میں نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے. وما اسررت وما اعلنت، اور جو چھپایا ہے اور جو علانیہ کیا ہے. انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں.
ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ہمت اور قدرت سب اللہ کی عنایت سے۔ یہ دعا دیکھیے کیسی خوبصورت دعا ہے، اور کس طریقے سے اس میں ایمان کی روح بول رہی ہے، ابدیت کی شان بول رہی ہے، معبود برحق کے اوپر ایمان بول رہا ہے۔ تو یہ دعا بھی آپ کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی استفتاح کی، ان کو استفتاح کی دعائیں کہا جاتا ہے، جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ استفتاح کی بعض دعائیں اور اذکار روایتوں میں منقول ہیں، یعنی یہ چند ہیں جو میں نے منتخب کر کے آپ کو سنا دی ہیں، اور بھی ہیں۔ اس طرح یہ بات بھی نقل ہوئی ہے، یعنی تاریخی روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک تو حضور نے یہ کہے کلمات، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اسی نوعیت کے بعض کلمات نماز کی ابتدا میں بعض لوگوں کی زبان سے بلند آواز سے نکل گئے کسی موقع کے اوپر، تو آپ نے ان کی تحسین کی، یعنی انہوں نے اپنے طور پر کوئی دعا پڑھ دی، کوئی حمد کے کلمات کہہ دیے، تو آپ نے تحسین کی اور فرمایا کہ اتنے اچھے کلمات تم نے کہے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، اور میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک انہیں لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بعض کلمات لوگوں کی زبان سے بھی اس نوعیت کے نکلے۔ ان دعاؤں کے بعد، یعنی یہ دعائیں کرنے کے بعد کبھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تعوذ کرتے تھے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے تھے شیطان کے وسوسوں سے تلاوت شروع کرنے سے پہلے۔ یہ حضور کیسے کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ خاموشی سے یہ معاملات سب ہوتے تھے، تو اس وجہ سے کسی موقع پر یہ معلوم ہوا کہ آپ پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں شیطان مردود کے وسوسوں، اس کی پھونکوں اور اس کے الہام سے اللہ سمیع العلیم کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس طریقے سے آپ تعوذ کرتے ہیں۔ یہ تعوذ کرنے کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جتنی دعائیں بیان کی گئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی دعا پڑھ لیں، آپ ان کی جگہ اپنے طور پر کسی دعا کا انتخاب کر لیں، آپ ان کی جگہ اپنی زبان میں کوئی دعا کر لیں۔ جس چیز کو نماز کے لازمی اذکار کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر، آپ کو اللہ اکبر ہی کہنا ہے، یہ اس موقع کے اوپر جو دعا پہلی رکعت میں آپ چاہے کر لیں، حضور کی پیروی میں ان میں سے کوئی لے لیں، یہ بہترین دعائیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کے طور پر پڑھیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ جب کرتے تھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، اور ہر آیت پر وقف کر کے اسے الگ الگ پڑھتے تھے۔ یعنی حضور کی تلاوت کا طریقہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ بھی اور قرآن بھی بیان ہوا ہے، آیت آیت الگ کر کے پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ طریقہ ایسے پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت جو بعد میں ہے اس میں کیا کیا چیزیں ملحوظ رہی ہیں حضور کی زندگی میں، ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔